بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ تلاوت کے مسائل کچھ ماقبل 2 ویڈیوز کے اندر ذکر کی ہیں، مختصراً پھر ان کو ذکر کرتا ہوں اور بقیہ مسائل سجدہ تلاوت کے تو ان کو بھی آج ذکر کیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو اپنی غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے، اور عمل کی نیت سے سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دیں۔ قرآن پاک کے اندر کل 14 مقامات پر آیات سجدہ ہیں کہ جن کو سن کر سننے والے پر پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سجدہ تلاوت کریں گے تو ان کے ذمے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر سجدہ تلاوت سن کر پتہ بھی چل جائے کہ میں نے آیات سجدہ کو سنا ہے لیکن پھر بندہ سجدہ تلاوت نہ کرے تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی بتلایا تھا، عملی طور پر بھی مختصراً پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سیدھا سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی تسبیحات کو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی دفعہ پڑھیں لیکن طاق عدد رہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ آپ کھڑا ہو کر سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں جانا، سجدے کی تسبیحات کا پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور پھر کھڑا ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ اکبر جب کہیں تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور سجدہ کر کے پھر دونوں طرف سلام کا پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ سجدہ کریں آپ کے لیے باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونے، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام چیزیں جائز اور ضروری ہیں، ان کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا، آپ بے وضو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جیسا کہ اگر آپ بے وضو ہونے کی حالت میں آپ نے کوئی آیات سجدہ پڑھی یا کسی سے سن لی، یا اسی طرح عورت نے اپنے ایام مخصوصہ یعنی ناپاکی کے دنوں میں کسی سے تلاوت آیت سجدہ کو سن لیا تو ان سب لوگوں پر سجدہ واجب ہو گیا، لیکن اس کے لیے یہی شرط ہے کہ آپ سب سے پہلے باوضو ہوں اور ناپاکی کے ایام ختم ہو جائیں، آپ پاک ہو جائیں، تو پھر آپ نے اس واجب کو، اس سجدہ کو جو آپ کے ذمہ واجب ہو گیا اس کو پھر آپ ادا کریں۔ اور جو بھی آیات سجدہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر نماز کے دوران آیات سجدہ کو پڑھا تو نماز کے اندر ہی فوراً سجدہ کرنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے یا آپ نہیں پڑھ رہے تھے اور کسی دوسرے نے باہر نماز کے باہر جو آدمی عام کھڑا تھا وہ یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا یا اس نے آیات سجدہ کو پڑھ لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے فلاں آیت سجدہ کو پڑھا ہے تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے اندر نہ کریں بلکہ نماز مکمل کر کے اور اس کے بعد پھر آیت سجدہ جو آپ نے سنی تھی، آپ پر سجدہ واجب ہو گیا تھا، اس کو پھر ادا کریں۔ کیونکہ اگر نماز کے اندر آپ نے آیات سجدہ کو پڑھا سنا تو پھر تو یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو پھر امام صاحب سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت تو آپ کا بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آیت سجدہ کو پڑھ لیا تو فوراً سجدہ تلاوت آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنی اور باہر کسی دوسری بندے نے تلاوت کی، اس میں آیت سجدہ کو پڑھا تو پھر آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے فلاں آیت سجدہ کو پڑھا ہے، لیکن سجدہ آپ نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد میں الگ سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں آپ تلاوت کر رہے تھے اور آخر میں آیت سجدہ پر آپ نے رکوع کر لیا اور اس کے بعد رکوع کے اندر آپ نے سجدہ تلاوت کی نیت کر لی
تو آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اور دوسری صورت، اگر آپ نے رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی تو رکوع کے بعد جو نماز والا سجدہ ہے اس کے اندر خود بخود آپ کا وہ آیت سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ یہ حفاظ کرام کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ پہلا قرآن پاک کا جو سجدہ ہے سورہ اعراف کے آخر میں، اسی طرح سورہ نجم کے آخر میں، اسی طرح سورہ علق کے آخر میں، تو وہ ایسے کرتی ہیں کہ اسی آخری آیت کو پڑھ کر رکوع کر لیتی ہیں اور رکوع کے اندر نیت کر لیتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، تو میں نے ایسی رکوع کے اندر نیت کی اور اس کے بعد سجدہ بھی ہو گیا، رکوع کے اندر بھی ویسی نیت کر لی تھی۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آج ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے، تو میں نے بھی جان بوجھ کر ایسے کیا تھا تاکہ لوگوں کو ایک مسئلہ، ایک بات کا علم ہو جائے کہ اس طرح کرنے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے رکوع کے اندر اس آیت سجدہ کی نیت کر لی تھی، اگر نہ بھی کریں تو سجدے کے اندر خود بخود وہ آیت سجدہ والا سجدہ واجب جو ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ آپ کو الگ سے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک مسئلے کی روح سے بھی فقہی مسئلہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی حفاظ کرام اس طرح کرتے ہیں تو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا اس طرح سے آیت سجدہ کا سجدہ کرنا وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک ہی آیت سجدہ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کئی بار دہرایا، جیسے کہ حفاظ کرام منزل یاد کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، تو مثلا ایک پارہ انہوں نے پڑھنا ہے، 8واں پارہ پڑھنا ہے، 9واں پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، اس کے اندر ایک سجدہ آ گیا، تو انہوں نے منزل یاد کرنی ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر 4-5 دفعہ وہ ایک منزل کو دہرائیں گے تو ان پر وہ آیت سجدہ انہوں نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 4-5 دفعہ پڑھی تو ان پر ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر آیت سجدہ کو پڑھتا ہے کہ جتنی مرضی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ ادا ہوگا، اور اگر اس نے اسی آیت سجدہ کو کھڑے ہو کر پڑھا، چل پھر کر پڑھا، جگہ بدل کر پڑھا، تو جتنی جگہ پر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اتنی ہی دفعہ اس پر آیت سجدہ کا سجدہ واجب ہو گیا۔ اگر اس نے ایک جگہ پر بیٹھ کر مختلف آیات سجدہ کی تلاوت کی تو ہر آیت سجدہ کے بدلے میں ایک سجدہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ذمہ سابقہ کئی سجدے بقایا ہوں، واجب ہوں، اس نے نہ کیا ہو، اسے یاد آ جائے کہ میں نے فلاں دفعہ قرآن پاک ختم کیا تھا، مکمل کیا تھا، تو میں نے پورے قرآن پاک کے 14 سجدے ادا نہیں کیے تھے۔ یا اسی طرح ایک آدمی ایک تلاوت کرتا ہے، 4-5 پارے پڑھتا ہے، تو ان میں 2 سجدے آ جاتے ہیں تو وہ ان کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو اکٹھے سجدے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ سجدہ کریں اس میں نیت یہ کریں کہ یہ میں پہلا سجدہ کر رہا ہوں، یہ دوسرا کر رہا ہوں، یہ تیسرا کر رہا ہوں، نیت کر کے آپ تمام سجدے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور سلام کا پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سجدہ کر کے آپ اٹھ جائیں تو آپ فری ہیں، آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح آیت سجدہ جس وقت پڑھی یا سنی جائے اسی وقت سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ریکارڈ شدہ تلاوت ہو تو اس میں آیت سجدہ پڑھی جائے تو اس کے سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 پر یہ مسئلہ مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پر یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ اگر آپ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یا اسی طرح چینل کے ذریعے براہ راست لائیو تلاوت آپ سنتے ہیں اور اس میں آیت سجدہ کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سننے والے کو اس کا علم ہو یا کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ ابھی قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سجدہ تھی، تو سننے والے پر بھی یہ جب سن لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔
اگر آیت سجدہ پڑھی جانے کا علم نہیں ہوا تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سجدہ تھی تو پھر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اگر علم نہیں ہوا تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ دینی مسائل سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس سلسلہ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔